بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا لاسٹ لیکچر سے کنیکٹڈ اس کا پارٹ 2 ہے۔ لیکچر 7A اس کا ہم نے نام رکھا ہے۔ لیکچر 7 تھا کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خواہش ہونا ضروری ہے، یعنی کہ زیارت کی خواہش زیارت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب یہ اس کا سیکنڈ لیکچر ہے، اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس کا عنوان ہے خواہش سے طلب تک کا سفر، یعنی کہ خواہش تو ہم سب کو ہے، ہر امتی کو، ہر مسلمان کو یہ خواہش ہے کہ اس کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا ہو، لیکن ہر ایک کی انٹینسٹی میں فرق ہے۔ کسی کے پاس خواہش ہے، کسی کی خواہش طلب تک پہنچ گئی ہے۔ ہم اس پہ آج بات کریں گے۔ خواہش اور طلب میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جو خواہش ہوتی ہے وہ کبھی کبھار سر اٹھاتی ہے، کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میری خواہش ہے کہ میں یہ کبھی کروں گا، یہ چیز ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے۔ لیکن جو طلب ہوتی ہے وہ ہماری سوچ کے اوپر حاوی ہوتی ہے، ہمارے ذہن کے اوپر سوار رہتی ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خواہش کی شدت کم ہوتی ہے، طلب میں شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ خواہش ایک پینڈنگ چیز کو کہتے ہیں، کہ یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ہم نے کوئی ایکشن نہیں سٹارٹ کیا ابھی۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں یہ کام کروں گا۔ لیکن جو طلب ہوتی ہے وہ ایکٹیو چیز ہوتی ہے۔ طلب اتنی سوچ پہ حاوی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی پلاننگ کرنی شروع کر دی ہوتی ہے، ہم اس پہ اپنا ہوم ورک سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے ایسے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ سب چیزیں پوری کرنی ہے، اور ہم اس راستے پہ آلریڈی چل چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 فرق ہیں خواہش میں اور طلب کے اندر۔ جب تک خواہش رہے گی اس کے زیارت کے امکانات بہت کم رہیں گے۔ جب خواہش طلب بن جائے گی تو اس کی حاصل ہونے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے، اس کا راستہ آسان ہو جائے گا، منزل نزدیک نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا یہ خواہش ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، یا کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ کوئی اپنے لوگوں کے لیے رفع عامہ کا، اپنے لوگوں کی خدمت خلق کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے موقع ملا تو۔ لیکن جس کو طلب ہوگی نا، وہ اس اب زبردست بزنس مین بننے کے راستے کے اوپر چل پڑا ہوگا، ہوم ورک کر چکا ہوگا کہ کون کون سے بزنس ہیں جو مجھے بڑا بنائیں گے، ان کے لیے ذرائع کیا چاہیے، سورس کیا چاہیے، میرا وقت کتنا چاہیے، میں کیسے چلوں گا اس کے اوپر، وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہوگا اور بہت سی چیزیں کر چکا ہوگا۔ اسی طرح جس نے دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے، خدمت خلق کے لیے کام کرنا ہے، جس کی یہ طلب بن چکی ہے، وہ بہت سے کام چھوٹے موٹے سٹارٹ کر چکا ہوگا، اور آگے اس کو بڑے لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے پلاننگ کر چکا ہوگا، اپنی گول سیٹنگ کر چکا ہوگا کہ یہ کیسے جائے گا اور کس راستے سے ہو کے میں اس جگہ پہ پہنچوں گا۔ یہ فرق ہے خواہش اور زیارت کے درمیان۔ ایک آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب کو زیارت رسول کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے بزرگ کے پاس گئے، اپنے مرشد کے پاس گئے، ان سے اظہار کیا کہ حضور مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش ہے، تو مجھے آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو۔ ان کے مرشد نے، بزرگ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں اور آپ کو لازمی اس سے کامیابی ملے گی۔ نسخہ ایک عمل کی صورت میں تھا، ایک عمل کہہ لیں، ایک وظیفہ کہہ لیں، ایک مجاہدہ کہہ لیں۔ بزرگ نے اپنے مرید کو کہا کہ آپ نے آج سے لے کر کل شام تک آپ نے پانی نہیں پینا، اور ان کو انوائٹ کیا کہ اور کل رات کا کھانا آپ نے میرے ساتھ میرے گھر پہ کھانا ہے۔ مرید جو خواہش کا متمنی تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی اور اس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ کھانے پینے کے اوپر پابندی نہیں تھی، صرف پانی پینے پہ پابندی تھی۔ اس نے وہ پورا دن اور اگلا پورا دن پانی پیے بغیر گزارا، اور رات کو اپنے مرشد کے، بزرگ کے آستانے پہ پہنچ گیا، ان کے گھر پہ پہنچ گیا۔ بزرگ نے پرتکلف دعوت کی ہوئی تھی، مرغن غذائیں تھیں اس میں، بے شمار قسم کی چیزیں تھیں اس میں، اور لیکن بزرگ نے شرط اپنی برقرار رکھی کہ آج بھی آپ نے پانی نہیں پینا، اور ان کو سیر ہو کے کھانا کھلایا جتنا وہ بغیر پانی کے کھانا کھا سکتے تھے۔ مرغن غذائیں تھیں، مسالے دار چیزیں تھیں، جس سے پانی کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور بزرگ نے فرمایا اب آپ جائیں اپنے گھر جا کے سو جائیں، صبح آپ نے فجر کے بعد آنا ہے میرے پاس، میں آپ کو پھر نسخہ کیمیا بتاؤں گا جس سے آپ کو زیارت عطا ہوگی۔ ان کا مرید چلا گیا
اور صبح فجر ہوتے ہی فجر ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد بزرگ نے اپنے اس مریض سے پوچھا کہ سنائیں کیا حال ہے آپ کا، کیا حال ہے آپ کا، رات خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس شخص نے عرض کی حضور میں تو ہر جگہ پانی ہی پانی دیکھتا رہا ہوں، کبھی پانی میں تیر رہا ہوں، کبھی پانی میں نہا رہا ہوں، کبھی سیر ہو کے پانی پی رہا ہوں، کبھی پانی میں کھیل رہا ہوں، میری ہر طرف پانی ہی پانی، میں نے مختلف حالت میں سوتے میں بھی اور جاگتے میں پانی ہی پانی دیکھا ہے میں نے ہر طرف۔ تو بزرگ بہت شفقت سے پیش آئے ان کے ساتھ، ان کو سیر ہو کے پانی پلایا، مشروبات پلائے ان کو، اور جب اب ان کی پیاس جب ان کی بجھ گئی، پانی پی چکے، سیر ہو چکے، تو پھر بزرگ نے اپنے مریض سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، جب یہ آپ کی زیارت کی خواہش آپ کے اندر طلب بن کے آپ کے جسم، آپ کے نفس، آپ کی روح، آپ کی ذہن، آپ کی سوچ کے اندر رچ بس نہیں جائے گی، جب تک اور جب تک یہ آپ کے اندر پوری طرح سما نہیں جائے گی کہ آپ کو ہر طرف اسی کی ضرورت محسوس ہو، اسی کی طلب محسوس ہو، یہی آپ کی سوچ میں رہے، یہی آپ کی نظر میں رہے، یہی آپ کے خیال میں رہے، یہی آپ کے گول میں، ٹارگٹ میں رہے، تب تک آپ زیارت کے اہل نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اپنی اس خواہش کو اتنا پکاؤ کہ یہ طلب بن جائے، اور یہ طلب بن کے آپ کے اندر رچ بس جائے، تو اس کے بعد آپ کو زیارت عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہش کو طلب تک لے کر جانا ہے، اپنی خواہش کو بڑھانا ہے، اور اپنی خواہش کو ہم نے طلب تک لے کر جانا ہے، تاکہ ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جائیں اور ہم اس کے اہل ہو چکیں۔ اب اسی بات کو میں ریلیٹ کرتا ہوں ایک سائنس کے ایک ٹاپک سے۔ سائنس کا ایک ٹاپک ہے لا آف اٹریکشن، یعنی کہ ایک جیسی چیزوں میں کشش ہوتی ہے، اور یہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے ذریعے کسی بھی چیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ جس چیز کو ہم سوچیں گے، اپنی سوچ میں زیادہ جگہ دیں گے، وہی چیز اٹریکٹ ہوگی اور اس کے ہمیں ملنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہم ہر وہ چیز حاصل کیوں نہیں کر لیتے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کو اچھی روزگار ملے، اچھی زندگی ملے، تو سوچتا بھی یہی ہوگا، تو پھر اس کو مل کیوں نہیں پاتی؟ یہاں پہ ایک فرق ہے۔ ہم لوگوں کی چاہت کچھ اور ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے کچھ اور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے پاس رزق کی، پیسے کی فراوانی آئے، خوشیاں آئیں، تمام سہولیات آئیں، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ لیکن سوچتا وہ کہ سارا دن کیا رہتا ہے کہ میری زندگی بڑی خراب ہے، میرے پاس یہ چیز بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز بھی نہیں ہے، میرے ساتھ آج تک کوئی اچھا ہوا نہیں ہے، جب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے کام الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا سارا دن یہ رہتا ہے۔ یہ ہمارے پورے معاشرے کی سائیکی، ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی چاہت ہماری کچھ اور ہے اور سوچتے ہم کچھ اور ہیں۔ تو ہماری چاہت جو ہے وہ اور ہماری سوچ جو ہے وہ دونوں 180 ڈگری اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے۔ جب یہ چیزیں سیم ہو جائیں گی، جب ہم وہی سوچیں گے جو ہماری چاہت ہے، تو ہماری زیارت کے امکانات بہت بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب یہ لیکچر کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چاہوں گا کہ آپ نے بھی اپنی خواہش کو طلب کا درجہ دینا ہے، اس کو طلب تک لے کر جانا ہے، اور آپ پہلے اپنا انالیسز کریں کہ آپ خواہش کے کس درجے پر ہیں، انٹینسٹی کتنی ہے، طلب کتنی ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم نے جب یہ کورس پلان کیا کہ ہم یہ کورس کروائیں گے، تو ہمارا یہ دعوت نامہ اس کورس کا ہزاروں لوگوں تک گیا ہوگا، فرض کر لیں 10,000 لوگوں تک گیا ہوگا۔ اس میں سے 5,000 4,000 لوگوں نے اس کو بے معنی سمجھا ہوگا، فیک سمجھا ہوگا، اس پہ یقین نہیں کیا ہوگا، یا انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہ کورس کرنا چاہیے۔ زیارت کی خواہش تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن آدھے لوگوں نے اس کی طرف کورس کو کرنے کا سوچا ہی نہیں، اس کو اگنور کر دیا۔ آدھے لوگوں نے اس کورس کو کرنے کا ارادہ کیا، ہم سے رابطہ کیا، ہم نے ان کو گروپ میں شامل کیا، اور تقریباً 1,000 یا 1,000 سے کچھ کم لوگ ہمارے گروپس میں موجود ہیں جن کو یہ تربیت ہم دے رہے ہیں۔ اب آپ لوگ جو 700 800 900 لوگ ہمارے ساتھ تربیت کر رہے ہیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خواہش اور طلب کو خود معیر کریں کہ اب سے لے کر جتنے لیکچر ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے وہ لیکچر
کتنی توجہ، کتنے یقین، کتنی محنت کے ساتھ سنے ہیں، اس نیت، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں گے اور ہم زیارت کے اہل ہوں گے۔ کتنے لوگوں نے اس پہ یقین کیا، کتنے لوگوں نے یقین نہیں کیا، کتنے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے۔ پھر جب ذہنی مشقیں آئی کرنے والی، مراقبہ، استغفار، ذہن کو فریش رکھنے کا طریقہ، الفا اسٹیٹ کی مشق، جس طریقے سے مشقیں بتائی گئی تھیں کہ دن میں اتنی دفعہ کرنی ہے، اس طریقے سے کرنی ہے، اتنے دن تک کرنی ہے، کس نے اس کو اتنا ہی وقت دیا، اتنے ہی اہتمام سے کیا اور اتنی ہی لگن سے وہ ایکسرسائزز پورے طریقے سے کیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا تو آپ کو اپنی خواہش کا لیول پتہ چل جائے گا۔ آپ کی خواہش کا جو بھی لیول ہے، آپ نے اس خواہش کو طلب تک لے کر جانا ہے، طلب تک بڑھانا ہے اس کو آپ نے، تب جا کے آپ اس کے اہل ہوں گے۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، جتنے پرانے اسباق لوگوں نے نہیں سنے، مشقیں نہیں کی، ان کو سنیں، بار بار سنیں، ان میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی، دل میں اتریں گی، اور ایسے ہی سبق آگے چلے گا۔ ایک مثال ہے کہ یہ جو کمپس ہوتی ہے، یا جس کو قطب نما کہتے ہیں، جو نارتھ ہمیں دکھاتا ہے، اس کمپس کو ہم جتنا بھی گھما لیں، جتنا بھی چکر دے لیں، جب وہ رکتی ہے تو اس کی نیڈل نارتھ کی طرف دکھاتی ہے کہ شمال اس طرف ہے۔ یہی کام ہم نے اپنے ساتھ کرنا ہے۔ یہ دنیا ہمیں جتنے بھی چکر دے لے، جتنے بھی مصروفیات میں الجھا لے، جب ہم ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکیں، ہمیں تھوڑی سی فرصت حاصل ہو، تو ہماری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے کہ ہمارا ٹارگیٹ، ہماری منزل، ہمارا مقصود کیا ہے؟ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنا، اس کا اہل ہونا، اور آپ کی پوری توجہ اس کورس کی طرف آنی چاہیے۔ آپ کی سوچ میں یہ چیز حاوی رہنی چاہیے کہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ کورس کر رہے ہیں اور ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ جب یہ چیز آپ کے ذہن پر حاوی ہو جائے گی، جب یہ آپ کا ہوم پیج بن جائے گا، جب اس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جب آپ اس خواہش کا سٹیٹس پینڈنگ سے اس کو ایکٹیو کر دیں گے، اس کی عمل درآمد، سوچ، پلاننگ شروع کر دیں گے، تو یہ طلب بن جائے گی۔ اور پھر یہ ہمارے آگے بھی لیکچرز آئیں گے، اس طلب کو بڑھانے کا بھی ہم طریقہ بتائیں گے آپ کو، اور بہت سے ایسے مختلف اعمال اور چیزیں بتائیں گے جس سے ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔